بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات آنے سے پہلے پہلے گھر سے یہ 3 چیزیں نکال دو ورنہ تم تباہ ہو جاؤ گے اور دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ اس لیے سچ کہہ رہا ہوں، شب برات آنے سے پہلے پہلے گھر سے یہ 3 چیزیں نکال دو۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، محترم ناظرین، ذرا تصور کرو، ایک ایسی رات قریب آ رہی ہے جو سال میں صرف ایک بار آتی ہے، ایک ایسی رات جس میں فیصلے لکھے جاتے ہیں، رزق کی تقدیریں بند یا کھلتی ہیں اور انسان کی آنے والی زندگی کا رخ خاموشی سے متعین کر دیا جاتا ہے۔ یہ کوئی عام رات نہیں، یہ شب برات ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا تم اس رات کے لیے واقعی تیار ہو یا تم بے خبری میں وہ سب کچھ اپنے گھر میں لیے بیٹھے ہو جو تمہیں آہستہ آہستہ اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے۔ سوچو، آخر کیا وجہ ہے کہ ایک ہی محنت کے باوجود کسی کا گھر برکتوں سے بھرا رہتا ہے اور کسی کا گھر قرض، پریشانی، بیماری اور تنگی میں ڈوبا چلا جاتا ہے؟ کیوں کچھ گھروں میں رزق آتے ہی ٹھہر جاتا ہے اور کچھ گھروں میں رزق آ کر بھی پھسل جاتا ہے؟ کیوں کچھ لوگ دن رات کام کرنے کے باوجود سکون سے محروم رہتے ہیں؟ یہ سب اتفاق نہیں ہوتا، اس کے پیچھے ایسے اسباب ہوتے ہیں جو نظر تو نہیں آتے مگر اثر بہت گہرا چھوڑتے ہیں۔ شب برات وہ لمحہ ہے جہاں ذرا سی غفلت انسان کو سال بھر کے لیے نقصان میں ڈال سکتی ہے اور ذرا سی سمجھداری انسان کو ایسی برکتوں کے دروازوں پر لا کھڑا کرتی ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اکثر لوگ اس رات کو صرف عبادت کی فہرست سمجھ کر گزار دیتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ جب تک کچھ چیزیں زندگی اور گھر سے نکالی نہ جائیں، دعائیں بھی اکثر وہ اثر نہیں دکھاتی جو دکھانا چاہتی ہیں۔ ذرا رک کر سوچو، اگر میں تم سے کہوں کہ تمہارے گھر میں اس وقت ایسی چیزیں موجود ہیں جو تمہارے رزق کو چپکے سے ختم کر رہی ہے، تمہیں قرض کی دلدل میں دھکیل رہی ہے، تمہارے سکون کو کھا رہی ہے اور تمہاری صحت تک کو متاثر کر رہی ہے، تو کیا تم سنجیدہ ہو جاؤ گے؟ اور اگر میں یہ بھی کہوں کہ شب برات سے پہلے پہلے اگر تم نے ان چیزوں سے جان چھڑا لی تو گویا تم نے اپنے اوپر سے قرض کے پہاڑ اتار دیے، رزق کی بندشیں توڑ دیں اور برکت کے دروازے خود اپنے ہاتھوں سے کھول دیے، تو کیا تم جاننا نہیں چاہو گے کہ وہ چیزیں آخر ہیں کیا؟ یہ وہ راز ہیں جنہیں جان لینا تمہیں تباہی کے راستے سے ہٹا کر خوشحالی، سکون اور برکت کی طرف موڑ سکتا ہے۔ اس لیے اس مضمون کو معمولی مت سمجھنا، کیونکہ جو بات اب آنے والی ہے وہ شاید تمہاری آنے والی پوری زندگی بدل دے۔ شب برات آنے سے پہلے پہلے گھر سے یہ 3 چیزیں نکال دو ورنہ تمہارے گھر سے رزق ختم ہو جائے گا، تم پر قرض کا بوجھ چڑھ جائے گا اور تم تباہ ہو جاؤ گے۔ پہلی چیز، شب برات آنے سے پہلے پہلے گھر سے یہ چیز نہ نکالی گئی تو سمجھ لو کہ تم آہستہ آہستہ تباہی کے راستے پر چل پڑ رہے ہو۔ یہ وہ حالت ہے جس میں انسان کو خود احساس نہیں ہوتا مگر اس کے گھر سے برکت خاموشی سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے، رزق ہاتھ میں آ کر بھی ٹھہرنے سے انکار کر دیتا ہے، قرض پیچھا نہیں چھوڑتا، ذہنی دباؤ بڑھتا چلا جاتا ہے اور سکون ایک اجنبی لفظ بن جاتا ہے۔ یہ سب اچانک نہیں ہوتا، یہ ایک مسلسل عمل کا نتیجہ ہوتا ہے جو انسان خود اپنے ہاتھوں سے شروع کرتا ہے اور پھر ایک دن اس کے نتائج پر حیران رہ جاتا ہے۔ ذرا غور کرو، وہ کون سی چیز ہے جو نظر تو نہیں آتی مگر گھر کے ماحول کو بھاری کر دیتی ہے، دعاؤں کی تاثیر کو کمزور کر دیتی ہے اور محنت کو بے نتیجہ بنا دیتی ہے؟ وہ کون سا زہر ہے جو انسان کے دل میں پلتا رہتا ہے اور اس کے ایمان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے؟ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے مسائل صرف حالات کی وجہ سے ہیں، حالانکہ اصل مسئلہ
کہیں اور ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ تم کم کما رہے ہو، مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے دل پر بوجھ ہے۔ جب انسان کسی غلطی کو غلط ماننے کے بجائے اس پر ڈٹ جائے، جب نافرمانی کو وقتی کمزوری سمجھ کر قبول کر لیا جائے، جب دل یہ کہنے لگے کہ بعد میں دیکھ لیں گے، ابھی وقت ہے، تو یہی سوچ سب سے پہلے رزق کی جڑ پر ضرب لگاتی ہے۔ توبہ کو مؤخر کرنا کوئی معمولی بات نہیں، یہ دراصل اللہ کی رحمت کو مؤخر کرنا ہے۔ اور یاد رکھو، جس گھر میں گناہ معمول بن جائے وہاں برکت مہمان نہیں بن سکتی۔ شب برات اس لیے نہیں آتی کہ ہم صرف رات جاگ لیں، بلکہ اس لیے آتی ہے کہ ہم اپنے دل کا بوجھ ہلکا کریں۔ اس رات کا اصل پیغام یہ ہے کہ جو کچھ تم نے جان بوجھ کر غلط کیا اسے چھوڑ دو۔ جو گناہ دل میں پیار بن کر بیٹھ گیا اسے دل سے نکال دو۔ جو توبہ زبان پر آ کر رک جاتی ہے اسے آنسو کے ساتھ مکمل کرو۔ یہی وہ چیز ہے جسے گھر سے نکالنا ضروری ہے، کیونکہ گناہ صرف فرد کے ساتھ نہیں رہتا، وہ پورے گھر کی فضا کو متاثر کرتا ہے۔ جب انسان سچی توبہ کر لیتا ہے، دل سے نافرمانی کی محبت نکال دیتا ہے اور اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، تو وہی گھر جو تنگی کا شکار تھا آہستہ آہستہ کشادگی محسوس کرنے لگتا ہے، رزق میں وزن آ جاتا ہے، سکون واپس لوٹنے لگتا ہے اور قرض کے بوجھ ہلکے ہونے لگتے ہیں۔ یہی شب برات کی اصل کامیابی ہے اور یہی وہ پہلی چیز ہے جسے وقت سے پہلے نکال دینا نجات کی ابتدا بن جاتا ہے۔ شب برات آنے سے پہلے گھر سے نکالی جانے والی دوسری چیز، شب برات آنے سے پہلے اگر ایک خطرناک چیز تمہارے گھر اور زندگی سے نہ نکلی تو اس کے اثرات خاموش مگر نہایت تباہ کن ہوں گے۔ یہ وہ شے ہے جو نظر نہیں آتی مگر رزق کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیتی ہے، محنت کو بے وزن بنا دیتی ہے اور انسان کو اس مقام پر لا کھڑا کرتی ہے جہاں کمائی بڑھتی ہے مگر سکون ختم ہو جاتا ہے، آمدن آتی ہے مگر برکت رک جاتی ہے، قرض ایک ایسا سایہ بن کر ساتھ چلنے لگتا ہے۔ اکثر لوگ اس بوجھ کو حالات کا نام دے کر نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ اصل وجہ کہیں اور چھپی ہوتی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر کیوں ایک ہی شہر، ایک ہی کام کے باوجود کچھ گھروں میں اطمینان رہتا ہے اور کچھ گھروں میں ہمیشہ بے چینی کیوں؟ کچھ لوگ تھوڑے میں گزارا کر لیتے ہیں اور کچھ زیادہ کما کر بھی پریشان رہتے ہیں۔ یہ فرق چیزوں کی تعداد سے نہیں بلکہ کمائی کی نوعیت سے پیدا ہوتا ہے۔ رزق کی بے برکتی کا سب سے بڑا سبب کوئی بند دروازہ، کوئی نظر یا کوئی چیز نہیں بلکہ وہ کمائی ہے جس پر دل مطمئن نہیں ہوتا اور زبان خاموش رہتی ہے۔ یہ خاموش بہت خطرناک ہوتی ہے۔ جب انسان جانتے بوجھتے مشتبہ ذرائع کو قبول کر لیتا ہے، جب ناجائز کو یہ کہہ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ سب ہی تو ایسا کر رہے ہیں، جب حق اور حرام کے درمیان لکیر دھندلا دی جاتی ہے تو دراصل اسی لمحے رزق سے نور اٹھنا شروع ہو جاتا ہے۔ حرام کمائی صرف پیسے کو خراب نہیں کرتی، یہ دعا کو کمزور، عبادت کو بھاری اور دل کو سخت بنا دیتی ہے۔ پھر انسان چاہے جتنی کوشش کر لے، برکت اس سے دور ہی رہتی ہے۔ شب برات اس لیے خود احتسابی کی رات ہے۔ یہ وہ موقع ہے جہاں انسان کو خود سے سچ بولنا ہوتا ہے۔ یہ رات یہ سوال کرتی ہے کہ جو تم کما رہے ہو کیا وہ واقعی تمہارے لیے پاک ہے؟ کیا اس میں کسی کا حق تو شامل نہیں؟ کیا اس پر تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہو؟ جب تک اس سوال کا جواب صاف نہ ہو تب تک برکت کی امید صرف ایک خواہش ہی رہتی ہے۔ اس چیز کو گھر سے نکالنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف کچھ چھوڑ دیا جائے بلکہ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اب رزق صرف وہی قبول کیا جائے گا جو حلال ہو، چاہے کم ہو مگر پاک ہو۔ جیسی ہی یہ فیصلہ دل سے نکلتا ہے ویسی ہی زندگی میں ہلکی سی روشنی داخل ہوتی ہے، آہستہ آہستہ الجھنیں کم ہونے لگتی ہیں، سکون لوٹنے لگتا ہے اور وہ رزق
جو پہلے بوجھ لگتا تھا نعمت بننے لگتا ہے۔ یہی وہ تبدیلی ہے جو شب برات سے پہلے کر لی جائے تو تباہی کا راستہ خود بخود بند ہو جاتا ہے۔ شب برات آنے سے پہلے پہلے گھر سے نکالی جانے والی تیسری چیز، شب برات سے پہلے اگر تم نے ایک پوشیدہ مگر انتہائی خطرناک بوجھ اپنے گھر اور اپنے وجود سے نہ اتارا تو اس کا انجام تمہیں دیر سے صحیح مگر ضرور بھگتنا پڑے گا۔ یہ وہ بوجھ ہے جو نہ الماری میں رکھا ہوتا ہے نہ دیوار پر لٹکا نظر آتا ہے، مگر اس کا اثر پورے گھر کی فضا کو بوجھل کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے دعائیں اوپر جا کر رک جاتی ہے، رشتوں میں تلخی بڑھتی ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے اور رزق ہوتے ہوئے بھی دل مطمئن نہیں ہوتا۔ انسان سمجھتا ہے کہ شاید حالات خراب ہیں، حالانکہ اصل خرابی اس کے اپنے اندر پل رہی ہوتی ہے۔ سوچو آخر کیوں کچھ گھروں میں ہر بات پر جھگڑا ہو جاتا ہے، کیوں معمولی باتیں دل پر زہر بن کر بیٹھ جاتی ہیں، کیوں انسان اپنے ہی قریبی لوگوں کی خوشی برداشت نہیں کر پاتا۔ یہ سب کسی حادثے کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک ایسی کیفیت کا اثر ہے جو دل میں آہستہ آہستہ جگہ بنا لیتی ہے۔ یہ کیفیت انسان کو اندر سے سخت بدظن اور بے چین بنا دیتی ہے اور یہی بے چینی پھر پورے گھر میں پھیل جاتی ہے۔ شب برات محض عبادت کی رات نہیں بلکہ دلوں کے حساب کی رات ہے۔ احادیث ہمیں چونکا دینے والی حقیقت بتاتی ہے کہ اس رات مغفرت کے دروازے بہت سو کے لیے کھلے ہوتے ہیں، مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی بخشش روک لی جاتی ہے۔ ذرا رک کر سوچو وہ کون لوگ ہیں؟ وہ جو دل میں نفرت، حسد اور کینہ پالے بیٹھے ہوں، وہ جو رشتے توڑ کر بیٹھے ہوں، جو معاف کرنے کی بجائے دل میں زخم سنبھال کر رکھے ہوں۔ یہی وہ اصل نحوست ہے جو گھر میں چیزوں سے نہیں دلوں سے پھیلتی ہے۔ جب دل میں کینہ جم جاتا ہے تو انسان کی ہر نیکی متاثر ہونے لگتی ہے، عبادت میں لذت ختم ہو جاتی ہے، دعا میں تاثیر نہیں رہتی اور رزق میں عجیب سی بے برکتی محسوس ہونے لگتی ہے۔ حسد انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور قطع تعلقی اسے تنہا کر دیتی ہے۔ پھر وہی شخص جو لوگوں کے درمیان تھا دل ہی دل میں ٹوٹنے لگتا ہے۔ یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ دل کو صاف کرنے کی بجائے اسے نفرت کا گودام بنا لیا جاتا ہے۔ شب برات سے پہلے اس بوجھ کو نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ دل کو ہلکا کیا جائے، معاف کیا جائے چاہے دل نہ مانے، صلح کی نیت کی جائے چاہے سامنے والا پہل نہ کرے، حسد کو دعا میں بدلا جائے اور نفرت کو خاموشی سے دفن کر دیا جائے۔ جب دل صاف ہوتا ہے تو گھر خود بخود روشن ہونے لگتا ہے، رزق میں سکون آ جاتا ہے، رشتے جڑنے لگتے ہیں اور وہ برکتیں واپس آتی ہیں جو برسوں سے روٹھی ہوئی تھی۔ یہی وہ تیسری چیز ہے جسے وقت پر نکال دیا جائے تو تباہی رحمت بن کر برستی ہے۔ محترم ناظرین، شب برات آنے سے پہلے پہلے یہ بات دل میں بٹھا لینی چاہیے کہ یہ رات صرف چند نوافل، چند دعاؤں یا ایک رسمی عبادت کا نام نہیں بلکہ یہ زندگی کی صفائی، دل کے بوجھ اتارنے اور تعلقات درست کرنے کی رات ہے۔ اس رات کا پیغام بہت واضح ہے۔ اگر انسان ظاہری عبادت تو کر لے مگر دل، کردار اور معاملات کی اصلاح نہ کرے تو اس روح سے محروم رہ جاتا ہے جس کے لیے شب برات عطا کی گئی ہے۔ اس لیے یہ بات طے ہے کہ شب برات سے پہلے وہ تین چیزیں جو زندگی اور گھر سے برکت کھینچ لیتی ہیں انہیں تو ہر حال میں نکالنا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ذمہ داریاں بھی ایسی ہیں جن کی ادائیگی کے بغیر اس رات کی برکت مکمل نہیں ہوتی۔ یہ رات دراصل معافی تلافی، صلح صفائی اور محاسبہ نفس کی رات ہے۔ اگر کسی دوست سے جھگڑا ہے، کسی عزیز سے بول چال بند ہے، کسی رشتہ دار سے اختلافات نے دلوں میں دیواریں کھڑی کر دی ہیں یا کسی ہمسائے کے ساتھ تعلقات خراب ہیں تو شب برات سے پہلے پہلے ان معاملات کو درست کرنا انتہائی ضروری ہے۔ دل میں
रखी हुई रंजिशें सिर्फ रिश्तों को नहीं तोड़ती बल्कि इंसान और अल्लाह के दरमियान भी एक पर्दा बन जाती है। यही वजह है कि दीन हमें ये सिखाता है कि अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखने से पहले बंदों के हुकूक अदा किए जाएं। अगर किसी का हक मारा गया है, किसी के साथ नाइंसाफी हुई है, किसी को जानबूझकर या अनजाने में तकलीफ पहुंचाई गई है, तो शब बरात से पहले उसकी तलाफी करना नजात की तरफ पहला कदम है, क्योंकि अल्लाह ताला के यहाँ हुकूकुल इबाद का मामला बहुत सख्त है। अल्लाह अपने हक माफ फरमा देता है, मगर बंदों के हुकूक उस वक्त तक माफ नहीं होते जब तक बंदा खुद माफ ना करे। इसलिए अगर वाकई बख्शिश की उम्मीद है तो सर झुकाना, माफी मांगना और हक वापस करना नागुज़ीर है। इसी तरह वालिदैन का मामला सबसे ज्यादा नाजुक है। अगर कभी वालिदैन के साथ बदकलामी हुई, नाफरमानी हुई, दिल आजारी हुई या लापरवाही बरती गई तो शब बरात से पहले उनके कदमों में जाकर माफी मांगना चाहिए। वालिदैन की नाराजगी वो जख्म है जो इबादतों पर भी असर डाल देता है। उनकी दुआ रहमत का दरवाजा खोल देती है और उनकी नाराजगी बरकत को रोक देती है। शब बरात इस मौके का नाम है कि इंसान अपने वालिदैन के दिल साफ करे ताकि अल्लाह की रहमत भी उनकी तरफ मुतवज्जो हो। अहादीस में तंबी आती है कि शब बरात में अल्लाह तबारक व ताला अपनी मखलूक पर खास रहमत की नजर फरमाता है, बेशुमार लोगों की मगफिरत करता है, मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उस उमूमी मगफिरत से महरूम रह जाते हैं। उनमें वह लोग शामिल हैं जो कता ताल्लुकी करने वाले हों, वालिदैन के नाफरमान हों या गुनाहों पर घटाई इख्तियार किए हुए हों। यह बात हमें खौफ दिलाने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए बताई गई है ताकि इंसान उस रात आने से पहले खुद को दुरुस्त कर ले और महरूमी के दायरे से निकल आए। शब बरात की फजीलत यही है कि वो रुजू की रात है, पलटने की रात है, अल्लाह की तरफ वापस आने की रात है। ये वो रात है जिसमें अल्लाह ताला अपनी शाने रहमत के मुताबिक बंदों को आवाज देता है कि है कोई मगफिरत मांगने वाला कि मैं उसे माफ कर दूं, है कोई रिस्क में बरकत चाहने वाला कि मैं उसे अता कर दूं, है कोई परेशान हाल कि मैं उसकी परेशानी दूर कर दूं। मगर यह आवाज उन्हीं दिलों तक पहुंचती है जो नफरत, जिद, तकब्बुर और कता ताल्लुकी से खाली हों। नाजरीन, ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।